بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 12، کل آیات 110، کلمات اس میں 1577، حروف اس میں 6360 ہیں۔ آیت نمبر 24 کا ترجمہ یہ ہے کہ مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہہ دیجئے امید ہے میرا رب اس سے قریب تر حقیقت کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ دوسرے جملے میں فرمایا کہ اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں۔ یہاں خطاب اگرچہ اپنے حبیب سے ہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے جن کے لیے یہ قرآن دستور حیات ہے۔ وَاذْكُرُوا رَبَّكَ، اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر کبھی آدمی اتفاقاً انشاءاللہ کہنا بھول جائے اور پھر جب یاد آ جائے، خواہ ایک دن کے بعد یاد آئے یا ایک ماہ کے بعد یا ایک سال کے بعد، تو اسی وقت یاد الہی کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے، یعنی فوراً انشاءاللہ کہنا چاہیے، اس سے تلافی ہو جائے گی۔ سامعین گرامی، پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آئندہ کے بارے میں کوئی بات کہے اور انشاءاللہ نہ کہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے اور اس سے اپنی حمایت کو اٹھا لیتا ہے۔ جناب ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے منشی کو خط لکھنے کا حکم دیا۔ جب خط پیش کیا گیا تو اس میں کہیں بھی انشاءاللہ نہیں لکھا گیا تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں ان کاموں کے انجام پا جانے کی امید کیسے ہوئی جبکہ اس میں تم نے کہیں بھی انشاءاللہ نہیں لکھا؟ پھر فرمایا کہ دیکھو، اس میں جہاں جہاں آئندہ کی بات کہی گئی ہے وہاں وہاں انشاءاللہ لکھو، اور فرمایا کہ اگر کسی بات کو سال بھر پہلے بھی بغیر انشاءاللہ کے کہا تھا تو یاد آ جانے پر انشاءاللہ کہہ کر اس کی تلافی کر لیا کرو۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 24 کا ترجمہ، جس میں ہمیں انشاءاللہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ کہتے رہنے کی تاکید بھی کی جا رہی ہے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ کہف کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔